مولانا عتیق الرحمان خطیب رنگیر پر انہوں نے دعوت دینا کہ سٹیج تے تشریف لیان اور اپنے بیان تو مستفید فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے، جس نے روشن کر دیے راہ صداقت کے خطوط، جس نے انسان کو کیا اپنے رب کے ہاں محبوب۔ واجب الاحترام سامعین محترم، چند گزارشات اور میرے بعد انشاءاللہ بہت بڑے خطیب اور علماء کرام تشریف فرما ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا اور آپ کا مسجد کے اندر آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور یہ گھڑیاں، یہ ٹائم، یہ وقت یقین مانیے مسجد کے اندر کھڑا ہو کے پورے وثوق کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی قدر و قیمت کے حامل ہیں، اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ پروگرام، یہ محفلیں، یہ درس، یہ افطاریاں کس کے لیے ہے؟ آپ حضرات کے لیے، بستی والوں کے لیے، آس پاس کے لوگوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، علماء کرام، عالم لوگ اور تشریف فرما ہے، لیکن ہمارے علاقے کے لوگ اپنی اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں۔ گزارش ہے کہ سب کام چھوڑ کے اس دینی محفل کے اندر، اس دینی پروگرام کے اندر آئیں۔ انشاءاللہ اگر ایک بات بھی دل و دماغ پہ اثر کر گئی، یقین مانیے دنیا بھی بدل سکتی ہے، آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کا مقام کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کے اوراق ہیں، قرآن اللہ کی ایک مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے۔ قرآن خود بھی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلندی والا ہے، شان و شوکت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، قدر و قیمت کا حامل ہے۔ اور قرآن خود بھی اعلیٰ، قرآن کو بھیجنے والا بھی اعلیٰ، اور قرآن کو لے کے آنے والا بھی اعلیٰ۔ اور قرآن جس ہستی پہ آیا وہ ہستی تمام ہستیوں سے اعلیٰ، اور جس بستی میں آیا وہ بستی، وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ، اور جس رات میں آیا وہ رات بھی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور جس مہینے میں آیا وہ یہی مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اس لیے اس کی قدر کیجئے، رمضان کی قدر کیجئے، قرآن کو پڑھیے، روزے کو رکھیے، قرآن کو سینے سے لگا لیجئے۔ حضرات ذی وقار، قرآن اور ماہ رمضان کا آپس کے اندر ایک مضبوط رشتہ ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، یہ مہینہ ماہ رمضان کا کون سا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کس لیے آیا؟ کن لوگوں کے لیے آیا؟ اس وجہ سے آیا۔ آئیے ذرا سماعت فرمائیے، قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے سینے کے اندر جگہ دیتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں کی روشنی سمجھتا ہے، اس کو شان کیا ملتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے قرآن کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، جب قرآن کو سنا، صحابہ قرآن سے ملے، سینے سے لگایا، ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے،
اور علی آئے شیر خدا بن گئے، اور کہاں حبشہ، وہاں سے چلا بلال، اللہ اللہ سبحان اللہ بکتا بکاتا، کوئی دیکھتا نہ تھا، کوئی سنتا تھا نہ تھا، کوئی سلام لینے والا نہ تھا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ تھا، ہونڈے موڈ بالکل اتنے ایسی شکل ہے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن شان کیا ملی، مقام کیا ملا، قرآن کو سنا، صحب قرآن کے سینے کے ساتھ لگ گیا، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، بلندی کیا ہے، اللہ اللہ چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، عام انسان ہے، آج کل کا یہ پڑھا لکھا معاشرہ، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والا، اپنے آپ کی بڑی پرسنالٹی اور شخصیت منوانے والا، اپنی خوبصورتی کو دیکھنے والا، اپنے لباس کو دیکھنے والا، اپنے ہیئر سٹائل بنانے والا، آج کا پڑھا لکھا نوجوان، سمجھنے والا نوجوان آج دور ہے۔ دیکھ بلال کی کیا شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کا پہلا صفحہ ہے، پہلی سورت ہے، پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب، اے قرآن مجید کو اٹھانے والے، قرآن مجید کو کھولنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، قرآن مجید کو پڑھنے والے ذرا آنکھیں کھول کے پڑھ، قرآن مجید کو سننے والے ذرا کان کھول کے سن لے۔ ذالک الکتاب، جو کتاب کا مطالعہ کرنے لگا ہے، ذالک الکتاب، جو کتاب پڑھنے لگا ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ پہلی آیت میں ہی بتا دیا، یہ جو کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہا ہے، کتاب کو پڑھنے جا رہا ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اللہ زبور آئی بدل گئی، تورات آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی، صحیفے آئے بدل گئے، اللہ قرآن کیسا ہے؟ فرمایا اللہ جی دور بدلتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، معاشرہ بدلتا گیا، تہذیب بدلتی گئی، کلچر بدلتا گیا، لوگ بدلتے گئے، لباس بدلتا گیا، شکلیں صورتیں اپنے اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنی اپنی تہذیب کے ساتھ بدلتے گئے، کھانے بدلتے گئے، سب کچھ بدل گیا، سلطنتیں بدل گئی، بادشاہت بدل گئی، حکومتیں بدل گئی۔ اللہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن ویسے کا ویسا ہے۔ فرمایا قرآن کو معمولی نہ سمجھنا، انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو قرآن ہے، قرآن ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، جس زمانے میں پڑھنا، جس وقت پڑھنا، جس معاشرے میں پڑھنا، جس قدم پہ پڑھنا، جس موڑ پہ پڑھنا، یہ ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتا جائے گا، اور اس طرح محسوس ہوگا، اس طرح آپ کی رہنمائی کرے گا کہ جس طرح ابھی نازل ہو رہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ کتاب میری ہے، یہ کلام میرا ہے، یہ اوراق میرے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں، اور اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کا ذمہ کس کا؟ حفاظت کا۔ حفاظت کا ذمہ بھی میرے ذمہ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ظالم آئیں گے، بڑے بڑے فاسق آئیں گے، بڑے بڑے فاجر آئیں گے، بڑے بڑے منافق آئیں گے، بڑے بڑے ظالم حکمران آئیں گے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن بدل سکتا ہے، اور نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ایک ایسی کتاب ہے
بات کرتا جاؤں صحابہ کرام کیسے تھے، بکھرے ہوئے تھے، اپنی اپنی سوچ کے مالک تھے، اپنے اپنے کام کاج کے اندر شعور رکھنے والے تھے۔ جب قرآن کو سنا، جو چور تھے وہ محافظ بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو خائن تھے وہ امین بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحیم بن گئے، جو کاذب تھے وہ صادق بن گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو چرواہے تھے وہ محتاج بن گئے، جو محتاج تھے وہ غنی بن گئے، جو باغی تھے وہ مطیع بن گئے، جو شرم و حیا سے عاری تھے وہ پیکرے عزت و عظمت بن گئے۔ قرآن کو جس نے سینے سے لگایا ہے، اپنی آنکھوں میں بسایا ہے، اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر، کھوپڑی کے اندر جگہ دی ہے، اللہ نے اس کی دنیا بھی بدل دی ہے، آخرت بھی بدل دی ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، ہدی للمتقین، جو اچھی سوچ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، ہدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے راہ ہدایت ہے۔ باتیں بہت ساری تھی، انشاءاللہ وقت ملا تو پھر بیان کریں گے۔ دعا ہے، آخری الفاظ دعا ہے، اللہ قرآن کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے پیار، محبت، لگن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔